ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی. ہم ہر گلی ہر کوچے. تیسرا راستہ جناب اسپیکر پھر دمست قلندر کا ہے. عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر. میں نے اسے نہیں پوچھا. میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ. اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے, پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے جو بھی آپ امینڈمنٹ لائیں گے انکنڈیشنل سپورٹ ہے ہماری آپ کو. انکنڈیشنل سپورٹ. اور جب جناب اسپیکر آپ حملہ آور ہوں گے آئین پہ, آپ نے اس کو کیوں بننے دیا پرائم منسٹر؟ آپ نے کیوں اس ملک کے سارے سیکرٹس کے سامنے رکھے؟ اور پھر اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے عدالتوں سے لے کر گلیوں تک دنیا میں کئی آپ نے دیکھا ہے جناب اسپیکر. مجھے کہا مسلم لیگ کا آدمی, میں خدا کو حاضر ناظر کہتا ہوں کہ میں ہار رہا تھا. قاتل لوگوں کو ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا جناب اسپیکر. میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. شاید مثالوں میں دیکھوں جناب اسپیکر. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. محمود اچکزئی نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے واضح اعلان کر دیا. محمود اچکزئی نے کہا کہ آگ لگاتا ہوں میں اس پارلیمنٹ کو, لات مارتا ہوں اس سیٹ کو, میں اپنی سیٹ سے استعفیٰ دینے لگا ہوں. محمود اچکزئی نے کہا کہ آپ نے چور لوگوں کو, ڈاکو لوگوں کو, قاتل لوگوں کو یہاں پر لا کر بٹھا دیا ہے. یہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. میں لمبی چھوڑی بات نہیں کروں گا. جناب اسپیکر, پاکستان کی تاریخ اگر اٹھائی جائے تو بننے سے لے کر آج تک, اور پھر عوام کے ایک حصے کو اپنے ساتھ ملا کے اس گناہ بے عزت میں ان کو عوام کا نمائندہ کرا کے کوشش کی گئی. جناب اسپیکر 40 سال میں کیا انہوں نے ہمیں دیا. میں بہت ساری باتیں نہیں کروں گا جناب اسپیکر. عمران خان اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ جناب اسپیکر, آپ نے اس کو کیوں بننے دیا پرائم منسٹر؟ آپ نے کیوں اس ملک کے سارے سیکرٹس کے سامنے رکھے؟ اور پھر اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے عدالتوں سے لے کر گلیوں تک دنیا میں کئی آپ نے دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ایک پارٹی کا سمبل چھینتی ہے, ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینتی ہے. کیونکہ وہ خطرہ ہے کہ یہ سمبل والی جیت جائیں گے. جناب اسپیکر, آپ نے وہ بھی کر دکھایا. آپ نے غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر جو بھی آپ نے تماشے شروع کیے تھے, خدا بلا کرے پاکستان کی یوتھ کا, کہ انہوں نے پتہ نہیں 200 سمبل پہ الیکشن لڑ کر آپ کی ساری قیا پلٹ دی. جناب اسپیکر, بات یہ ہے, یہ پارلیمنٹ, میں معافی چاہتا ہوں میرے سخت الفاظ, قاتل لوگوں کو ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا. جناب اسپیکر, میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. شاید مثالوں میں دیکھوں جناب اسپیکر. یہاں ایک شریف آدمی بیٹھا ہے, نظر نہیں آ رہا, میں کسی کا نام نہیں لوں گا. ایک شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے, وہ بھی ہمارے آپ کی طرح انسان تھا. وہ 6000 ووٹوں سے ہار رہا تھا. اس نے آپ کا آدمی ہے, شہباز کا نزدیک ترین آدمی ہے. اس نے انکار کیا, نا بابا میرے عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا, 6000 ووٹوں کا فرق تھا. اچھا لو ٹھیک, میرا دوست ہے. دوسرا آدمی وہ بھی نہیں ہے جناب اسپیکر. یہاں میں نام نہیں لیتا. جناب اسپیکر, مجھے کہا مسلم لیگ کا آدمی, میں خدا کو حاضر ناظر کہتا ہوں کہ میں ہار رہا تھا. ایک اور شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے جناب اسپیکر. پاکستان کا ایک شریف آدمی کہتا ہے کہ 2 آدمی, ان کے بھی نام نہیں لیتا ہوں, میں حیرناک آدمی ہوں جناب اسپیکر. آپ کو پتا ہوگا, یو نو ایوری تھنگ, آپ سب کچھ جانتے ہیں. کیا ایسی پارلیمنٹ کو امینڈمنٹ کا حق دیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی پارلیمنٹ کو پاکستان کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر, ہم قرآن کے فالوور ہیں. اللہ پاک, میرے بھائی پیچھے آئے والے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کے بعد قرآن کریم, بعض بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم اصل میں الحمدللہ کے بعد اس لیے شروع ہوتا ہے کہ الحمد شریف میں جو انسان کچھ مانگتا ہے اس کی تفصیلات قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم ہر ماننے والے کو حکم دیتا ہے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور دشمنی اور گناہ کے کاموں میں تمش نہ کرو. عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر. میں نے اس سے نہیں پوچھا. میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ. اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے, پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے جو بھی آپ امینڈمنٹ لائیں گے انکنڈیشنل سپورٹ ہے ہماری آپ کو. انکنڈیشنل سپورٹ. اور جب جناب اسپیکر آپ حملہ آور ہوں گے آئین پہ,
आप हम 70 साल 76 साल 75 साल की हमारी कुर्बानी को आप यूं ही तूफानों के हवाले कर देंगे, हम हाथ का हाथ पकड़ेंगे। जनाब स्पीकर, मैं तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जनाब स्पीकर आप इसके गवाह हैं, तारीख तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान लोगों ने उस वक्त बनाई जबकि आपके इरादे आपके जहनों में थे, जबकि आपके इरादे, लेकिन सियासी कारकुन समझते हैं 1.5 साल पहले उन्होंने आईन की दिफा के लिए तहसील बनाई है, आज वही आपके मुकाबले में खड़ी होगी। आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ऐलान है। जनाब स्पीकर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के पास गाड़ियां हैं, जिन बच्चों के पास टेप रिकॉर्डर है, जिन कारकुनों के पास तहरीक इंसाफ के हों, जिस पार्टी के वो हत्ता MQM के जो भी है, जनाब स्पीकर, हमने आज रात तमाम पाकिस्तान गिलगित से लेकर चतराल बलूचिस्तान की साइलों तक, जनूब मगरब में, हमने तमाम पाकिस्तान के शहराओं में अबीब जानिब के इस गीत को लोगों से कहना है कि सुनाओ सारे पाकिस्तान को, नहीं मानते, हम नहीं मानते, ये हम चलाएंगे। आपको अपने खानों में जनाब स्पीकर रोइयां टूटनी पड़ेंगी। हम शहबाज के घर के सामने बजाएंगे, ये हम MQM के भाइयों के सामने बजाएंगे, हम लोगों के ज़मीरों को करेंगे। इस किस्म की माना पाकिस्तान की बर्बादी है। जनाब स्पीकर, इससे निकलने के रास्ते में बताते हैं। जनाब स्पीकर, अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, आपको खौफ है इमरान खान से, आपको खौफ है तहरीक इंसाफ से, मैं उस शरीफ आदमी से नहीं मिलाऊं। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, यह पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, इस मुल्क की तमाम दाखिली और खारजी पॉलिसियां यहां से निकलेंगी। जनाब स्पीकर, कौमों को अपने वतनों पर इख्तियार होगा, मादरी जबानों का एहतराम होगा। जनाब स्पीकर, आप लिख के इस पे राजा साहब का दस्तखत कर लें, बिलावल का कर लें, MQM वाले कर लें, मुस्लिम लीग वाले कर लें, इमरान का दस्तखत मैं लाऊंगा। जनाब स्पीकर, आई ब्रिंग इट, आई विल ब्रिंग इट। लेट अस सेव पाकिस्तान। पाकिस्तान के बचने का एक ही रास्ता है। जनाब स्पीकर, कितने बेरुखियों के घर कनाडा में है, कितने ताजिरों के घर फलाने में, जनाब स्पीकर, बचाने का एक रास्ता ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। आए बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें, मैं तौबा करता हूं। इमरान से ये लेना मेरा काम और ये भी लेना मेरा काम कि वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा किसी को, वो किसी को नहीं पूछेगा। आए एक दूसरे को समझाएं, आप भी भूलें, हम भी भूलते हैं, आप भी तौबा कर लें, हम भी तौबा कर लें। तीसरा रास्ता जनाब स्पीकर फिर दमादमस्त कलंदर का है। हमने आज से जनाब स्पीकर, हमने आज से शुरू कर दिया है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कौमी असम्बली में आग लगा कर रख दी। महमूद अचकज़ई ने वाज़ेह तहरीक का ऐलान कर दिया और कहा कि अब हमारी तहरीक शुरू हो चुकी है। हमने कोशिश की कि ये ऐवान चले, हम आगरे से ऐवान में बैठे, लेकिन इन्होंने धांधली का सिलसिला बंद न किया। इमरान खान से उसकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब हम किसी सूरत खामोश नहीं बैठेंगे, खामोश बैठना अब जुर्म बन गया है।